ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں 15 ستمبر سے مرحلہ وار شروع ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 15 ستمبر کو یونیورسٹیز، کالجز اور میٹرک کی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ 23 ستمبر سے چھٹی تا 8ویں جماعت کی پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ۔ 30 ستمبر کو پہلی سے 5ویں تک کی کلاسز شروع کی جائیں گی۔ وزرائے تعلیم کے اجلاس میں اتفاق کے بعد NCOC نے بھی منظوری دے دی۔ 15 سپٹمبر کو ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ 23 سپٹمبر کو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی۔ 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں۔ کلاسوں میں بچوں کی تعداد آدھی کر کے 2 شفٹیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کوشش ہوگی آدھے بچے ایک دن آئیں اور باقی دوسرے دن آئیں۔ ماسک کا استعمال ضروری۔ شفقت محمود بولے 15 ستمبر سے آغاز کا اطلاق سرکاری اور نجی اداروں، ووکیشنل سینٹرز اور مدارس پر بھی ہوگا۔ امتحانی شیڈیول بھی بدلنے کا سوچ رہے ہیں۔ کسی صورت NRO نہیں دیں گے، وزیر اعظم عمران خان نے پھر بتا دیا۔ بابر اعوان سے گفتگو میں کہا احتساب کا عمل کسی صورت نہیں رکے گا۔ ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت منصوبوں پر جلد عمل درآمد ضروری ہے۔ ہمیں سندھ حکومت پر اعتبار نہیں، چاہتے ہیں جو پیسہ دیں وہ کراچی میں لگے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے سندھ حکومت گزشتہ چند برسوں میں کھربوں روپے لے چکی۔ وفاقی حکومت کراچی پیکج کے لیے 736 ارب دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کنفیوژن پیدا کی۔ بلاول بھٹو حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کی کارکردگی کا بارشوں کے دوران پول کھل گیا۔ نیب نے LNG کیس کا ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت میں پیشی۔ شاہد خاقان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا نیب سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، کیمرے عدالت کے اندر لگے ہونے چاہیے تاکہ عوام کو نیب، حکومت اور عمران خان کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ملک چلا لیں یا نیب چلا لیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پیش رفت۔ لاہور کی احتساب عدالت نے فواد حسن فواد اور اہل خانہ پر کر دی۔ LD سٹی کیس میں احد چیمہ کے خلاف انکوائری بند۔ نیب لاہور نے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا۔ نیب ریفرنس کے مطابق DG نیب نے ریجنل بورڈ میٹنگ میں انکوائری بند کرنے کی منظوری دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی SECP کے لاپتہ افسر ساجد گوندل کی بابی کے لیے 17 ستمبر تک مہلت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سیکرٹری داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کسی اور ماں کو عدالت نہ لایا جائے، ہر شہری کو لگنا چاہیے کہ وہ محفوظ ہے، اگلی سماعت پر کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ پاک فضائیہ کے شاہین، دفاع وطن کی درخشندہ روایات کے امین۔ یوم فضائیہ قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 1965 کے ہیرو MM عالم کو خراج عقیدت پیش۔ راشد منہاس سمیت شہداء کے مزاروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں مرکزی تقریب ہوئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج ایشیا کی پہلی، دنیا کی چوتھی بہترین مارکیٹ بن گئی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں حکومت کاروبار نہیں چلا سکتی، بیوروکریٹس کے بجائے بزنس مین آگے آئیں۔ برآمدات پھر بڑھ رہی ہیں، سابق حکومت میں برآمدات بڑھنے کی رفتار منفی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سنتھیا ریچی کو ملک سے بے دخل کرنے سے روک دیا۔ وزارت داخلہ، DG FIA اور دیگر کو نوٹسز جاری، جواب طلب کر لیا۔ عدالت کا سنتھیا ڈی ریچی کو بیان حلفی جمع کرانے کا بھی حکم۔
ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی تقریب. صدر عارف علوی نے مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں خدمات پر اعزازات دیے. فریحہ رزاق، کامران صفی، محمد زکریا، نوید اختر، پال بیم، جاوید آفریدی، خالد داد اور دیگر کو بھی اعزازات دیے گئے. ملک خادین شہید، فضل الرحمان شہید، گل شاہ مست، ڈاکٹر عبدالقدوس شیخ شہید کے لیے بھی ایوارڈز. شہداء کے اعزازات ورثاء نے وصول کیے. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر نے دورہ انگلینڈ میں کارکردگی تسلی بخش قرار دے دی. مصباح الحق کہتے ہیں کرکٹ کی بحالی کے لیے دورہ انگلینڈ اہمیت کا حامل ہے. افسوس رہے گا سیریز جیت نہ سکے. مستقبل میں نوجوان کرکٹرز کو تسلسل کے ساتھ مواقع دیں گے. طویل مدتی منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. اور نامور ادیب، افسانہ نویس اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے 16 سال بیت گئے. اشفاق احمد نے ریڈیو پر فیچر پروگرام تلقین شاہ سے شہرت پائی. ایک محبت 100 افسانے کے نام سے مشہور ڈرامہ سیریز لکھی. ڈرامہ سیریز طوطا کہانی اور منچلے کا سودا بھی بہت مقبول ہوئی. براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سامنے جس اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جس اعتماد کے سامنے عوام کے سامنے دستاویزات اور ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع پیش کیا تھا، جس کی کہ پھر خود ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں نفی کر دی، اور جو ثبوت تھا وہ فقط ایک قطری خط نکلا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جوابات دیں، اور بجائے اس کی کہ ان کو اس پہ ندامت ہو، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ آ کے ایک جو غلط چیزیں انہوں نے کی ہیں اپنے دور میں، اس کو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ ملبہ حکومت پہ ڈالیں. ان کو اگر اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پرائیویٹ چینل ان کو حتیٰ عزت کا نوٹس بھیجیں، اگر ان کی وہ اتنے شور ہیں کہ جو باتیں انہیں ہوئی ہیں، اور وہ تو پروف ہو گیا کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا اس کے لیے. تو اس لیے یہ ان کی ایک جو طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب نیب سے پیشی کے بعد جو اندر ان کی جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑتی ہے اپنے کیے دھرے کی، وہ اس پہ ایک بڑے گریسفل طریقے سے بیٹھیں اور واپس چلے جائیں. لیکن نہیں، انہوں نے ایک بنا لیا، ایک شو بنا لی ہے کہ وہ کس طرح سے قوم کو گمراہ کریں. تو ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، میرا خیال ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی، کیونکہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو پلس کیا تھا، عوام نے اپنے ووٹ سے ان کو مائنس کر دیا ہے.